ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورۃ مریم کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 40. پچھلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر تبصرہ فرمایا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صراط مستقیم کی تشریح کی ہے. ارشاد ہوا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک تمہارا، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت توحید اور عبادت الہی کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالی ہی ہے، لہذا تنہا اسی کی عبادت اور بندگی کرو، اسی ذات کو لائق تعظیم و تکریم سمجھو، اور اللہ کی توحید اور وحدت کا اقرار کرو، اور اللہ رب العزت کے متعین کردہ سیدھے راستے پر چلو. یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی میں تمہارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ اے بنی اسرائیل، میرے اور تمہارے پروردگار صرف اللہ تعالی ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے یہی تعلیم دیتے رہے. اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور قوم کو شرک سے منع کرتے رہے. پھر آگے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تو ان کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد فاختلف الاحزاب من بینہم، کئی گروہ اور فرقے بن گئے جنہوں نے آپس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں اختلاف کیا. 4 بڑے فرقے ہیں ان کے، جن کا ذکر مفسرین اکرام اپنی تفاسیر میں کرتے ہیں، اور ان 4 کے علاوہ اور بھی بہت سے فرقے وجود میں آئے. تو فرمایا فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری کے وقت، اور بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب کافروں کا بہت برا حال ہوگا. جن مختلف فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے اکثر گمراہ فرقے ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے پہلے اللہ کا بیٹا اور پھر تینوں میں سے تیسرا کہہ دیا. تاہم ان میں حق کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
اور اس کا حکم ہے جو اللہ تعالی نے حضرت مریم کی طرف ڈالا، اور اس اللہ کی طرف سے روح ہے، نیز جنت برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالی ہر حال جنت میں داخل فرمائیں گے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسول اللہ کے بندے ہیں، نہ تو ان کی حیثیت کو کم کرنا چاہیے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، اور نہ ان کی حیثیت کو بڑھانا چاہیے جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا لوگو میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا تھا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ اور یہی کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہر نماز کی تشہد میں بیٹھ کر ہم یہی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ان کلمات کی ادائیگی کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہر شخص اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حد سے تجاوز کیا اور ان کے متعلق مختلف عقیدے، غلط عقیدے بنائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حقیقی بات بتائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور رسول ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں، مگر انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الزام اور بہتان تراشی کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے مقام تک جا پہنچایا، ان کو وہ حیثیت دی، وہ مقام دیا جو اللہ رب العزت کا مقام ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے قیامت کا دن جس میں انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، انتہائی ہولناک اور خطرناک بن کر سامنے آئے گا، جو طوالت اور دہشت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوگا، تکالیف اور ایذا، مصائب و مشکلات کے حوالے سے بھی بہت سخت ہوگا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حقیقی بات کو قبول کر کے گزشتہ برے اعمال، اقوال اور افعال پر سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ اس دن کی تکالیف اور مصائب، ذلت اور رسوائی وغیرہ سے بچا جا سکے۔ تو فرمایا کہ بڑے دن کی حاضری میں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، یہ لوگ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے۔ قیامت والے دن ان پر ہر چیز واضح ہو جائے گی، مگر اب ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی صحیح کلام سنتے ہیں۔ آج یہ سننے اور دیکھنے دونوں چیزوں سے عاری ہیں اور انہوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو یہ حق بات کو سننے اور دیکھنے سے عاری ہے، مگر بڑی حاضری کے دن سب کچھ سنیں گے اور سب کچھ دیکھیں گے۔ اس دن ہر چیز ان پر کھل کر سامنے آ جائے گی۔ فرمایا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج کے دن لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ظالم ہیں۔ اور یہ بھی سورۃ لقمان میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرنے والے لوگوں کو جب اصل حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ جس اختلاف میں پڑے ہو وہ بالکل غلط ہے، اور جس گمراہی میں پڑھ کر جس طرح حقیقت حال سے منہ موڑے ہوئے ہو یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، تو وہ نہ تو ان باتوں کو سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن جب یہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے تو وہاں جا کر یہ ان سب باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے خوب سننے اور دیکھنے والے بن جائیں گے۔ وہاں ان کے کان بھی کھل جائیں گے اور ان کی آنکھیں بھی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے لگیں گی۔ اس دن وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں کہا اور سنایا جاتا تھا وہ بالکل سچ اور حق تھا، تاہم اس دن کا اعتراف اور اس دن کا ان کا سننا اور دیکھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس دن لوگ اعمال کی زندگی گزار کر انجام کی زندگی میں قدم رکھ چکے ہوں گے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جس دن کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ حسرت کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن حساب کتاب ہونے کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور کافر و مشرک جہنم واصل ہوں گے۔ پھر گناہگار مگر اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے اور ابدی دوزخی وہیں رہ جائیں گے۔ پھر اس وقت جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے دوزخ اور جنت کے درمیان نمایاں جگہ پر کھڑا کیا جائے گا جہاں سے جنتی اور دوزخی اسے دیکھ سکیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے موت ہے۔ پھر اس جانور یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے فرمائیں گے کہ موت کو موت آ چکی، اب تم ہمیشہ یہیں رہو گے اور کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اہل دوزخ سے بھی اسی طرح خطاب کیا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جسے حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ جتنا افسوس اس دن ہوگا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں افسوس کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے، اپنے نیکوکار اور خوشبخت بندوں میں شامل فرمائے، اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یوم حسرت سے ڈرائیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان کو خبردار کریں کہ آگے حسرت کا دن آنے والا ہے اور اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ جو لوگ دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں، جو کتاب اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جو نازل فرمائی ہے اس سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جو دین اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے وہ اس دین کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سب ان کی دانستہ اور اختیاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ دنیا میں اس غفلت و لاپرواہی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کی تیاری کو بھول بیٹھے ہیں، مگر جب آخرت میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ انتہائی حسرت و افسوس میں مبتلا ہوں گے کہ کاش ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اپنی آخرت کو سنوار لیتے۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دن کی حسرت اور افسوس سے ڈرائیں کہ یہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں تاکہ یوم آخرت میں ان کو اس طرح کی کسی حسرت اور افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے لیے اس سے زیادہ حسرت کسی بات پر نہیں ہوگی کہ انہوں نے فلاں وقت پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ کیا۔ اگر فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مزید ذکر کرتے تو آج مزید درجات بلند ہوتے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والا آدمی نادم ہوگا، خواہ نیک ہو یا بد۔ عرض کیا حضور ندامت کس وجہ سے ہوگی؟ فرمایا نیک آدمی کو اس وجہ سے ندامت ہوگی کہ اس نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ حاصل کر لی، اور برا اس وجہ سے نادم شرمندہ ہوگا کہ اس نے زندگی میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ کیونکہ اس دن ہر آدمی حسرت کرے گا، اس لیے بھی اس دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی وارث ہیں پوری زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ دنیا چند دن کا کھیل ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر یہاں پر نہ کوئی انسان ہوگا اور نہ کوئی اور چیز ہوگی، اس وقت ساری زمین اللہ کی ملکیت ہوگی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، نیک و بد سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ اس کی فکر، اعتقاد اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے۔ تمام چیزوں کی حقیقی اور اصلی ملکیت ازل سے ابد تک وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو کچھ چیزوں کی عارضی ملکیت، اپنی ملکیت بھی باقی رکھتے ہوئے عطا فرما رکھی ہے، تاہم قیامت کے برپا ہونے سے مخلوقات کے ختم ہونے پر لوگوں کی یہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہی زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوق اور ان کے مال و متاع کے وارث رہ جائیں گے۔ اس وقت تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا اسی صورت میں بدلہ عنایت فرمائیں گے، اچھے اعمال کا اچھی صورت میں، برے اعمال کا بری صورت میں۔ یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی ناکامی سے ہمیں بچائیں، اس دن کی حسرت سے ہمیں بچائیں، اور دنیا کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک و کار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔